کا شہزادہ شہزادہ Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace خداوند یسوع کے فتح مند جلالی پاک اور اعلیٰ معتبر نام میں آپ ناظرین کو بہت بہت سلام۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام پرنس آف پیس میں، اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج پھر خدا نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کے کلام پر غور کر سکیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، جن میں ہمارے پہلے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر وارث اقبال صاحب۔ پاس صاحب ویلکم۔ تھینک یو۔ پاس صاحب کا جو تعلق ہے پریسبیٹیرین چرچ خالد کالونی فیصل آباد سے ہے، اور آپ ماڈریٹر بھی ہیں ہری سنگھ والا پریسبیٹری میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ایز ماڈریٹر۔ تو اس بات کے لیے بھی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے پادشاہ صاحب کو لیڈرشپ کی خدمت دی ہے، اور سارا جلال خدا کے نام کو ملے۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر شہباز یعقوب صاحب ہیں، ایف جی چرچ سے پادشاہ صاحب کا تعلق ہے۔ پادشاہ صاحب ویلکم، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے تیسرے گیسٹ جناب پاسٹر نثار اسلم صاحب ہیں۔ پادشاہ صاحب آپ کو بھی ویلکم، تشریف لائے آپ کی ہمائی۔ تو جی ناظرین، جیسا کہ ہم ان دنوں یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اور آج بھی ہم یسوع کے ساتھ صلیبی کلمات جو انہوں نے صلیب پر اپنی زبان مبارکہ سے فرمائے اس پر غور کریں گے۔ اور آج کا جو کلمہ ہے وہ چھٹا کلمہ ہے، اور اس پر ہم غور کریں گے اور سیکھیں گے، جانیں گے خدا کے خادموں سے کہ یسوع مسیح نے جو چھٹا کلمہ فرمایا ہے وہ کیوں فرمایا، اس کے پیچھے کیا بات تھی، اور کس طرح سارے کام کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو آئیے خدا کے کلام پر غور کریں۔ اور آج کا جو ریفرنس ہے وہ انجیلی بیان ہے، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 19واں باب ہے، اور اس کی 30ویں آیت مبارکہ کو ہم پڑھیں گے۔ اور میں درخواست کروں گا پاسٹر یعقوب سے کہ وہ کلام کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یوحنا کی انجیل میں سے اس کا 19واں باب اور 30ویں آیت لکھا ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی الہی برکت، آمین۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ میں چاہوں گا کہ پاسٹر وارث اقبال صاحب دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو آئیے ناظرین، مل کر ہم دعا کریں، جھکیں، اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اور ہم خداوند کے پاک روح کو موقع دیں کہ وہ ہماری رہنمائی کریں۔ آسمانی خدا، تو جو ہمارا بادشاہ ہے، رب کائنات ہے، زمین کے ذرا ذرا پر حکمراں ہے، یس لارڈ، تیری بادشاہت کے لیے، تیری حکمرانی کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، پریز گاڈ۔ اور بالخصوص آج کے دن کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو تو نے ہمارے لیے یہ ممکن کیا کہ ہم مل بیٹھ کر تیرے کلام کی باتوں کو تیرے بیٹوں بیٹیوں تک پہنچا سکیں، یس لارڈ، اور تیرے کلام کی تشہیر کر سکیں، کیونکہ خدا یہی تیرا ارشاد اعظم ہے۔ اس سارے نظام پر، پی ایم ٹی وی پر، تیرے خادم پر تیرے پاک روح کا مسا چاہتے ہیں، آمین، یس، تاکہ اسی طرح سے تیرے کلام کی تشہیر کریں، یس لارڈ، اور خدام کے وسیلہ سے تیرے کلام کی گہری باتیں تیرے بچوں پر منکشف ہوتی رہیں، اور ہم سبھی تیری شکر گزاری کرتے رہیں، یس لارڈ، کیونکہ خداوند تو ہمارا آسمانی باپ ہے، تو اپنے بچوں کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے۔ تو ہماری دعا کو سن اور قبول کر، تیرے پرفضل بابرکت اور مبارک نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین، آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر وارث اقبال۔ جی ناظرین، آج جیسا کہ میں نے بتایا کہ جس ٹاپک پر آج ہم خدا کے کلام میں سے غور کریں گے، تو وہ موضوع ہے چھٹا کلمہ، تمام ہوا۔ یسوع مسیح نے پوری قیمت ادا کر دی۔ باپ نے وہ کام جو بیٹے کے سپرد کیا تھا اس کو مکمل کرنے کے بعد کہا تمام ہوا۔ تو آج اس موضوع پر میں چاہتا ہوں کہ ہم پاسٹر وارث اقبال صاحب سے شروع کریں۔ بس اب یسوع مسیح نے چھٹا کلمہ فرمایا اور کہا کہ تمام ہوا، کیا پیغام ہے لوگوں کے لیے اس حوالے سے؟ چھٹے کلمے میں جو پیغام ہے یہ کاملیت کا کلمہ ہے۔ بہت اچھے،
कामलियत का कलमा, कामलियत का कलमा है, और हम ये कह सकते हैं ये फातिहाना तकमील है। प्रेज गॉड। और बेसिकली यूनानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ है टेटलेस्टाई, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब है कामलियत या किसी काम को पाया तकमील तक पहुंचा देना। ठीक है। और यूनानी ज़ुबान की एक लुगत है, बड़ी मुस्तनद है, लो एंड निदा। उसके मुताबिक है कि मुकम्मल ताबेदारी, मुकम्मल अदायगी और ख़त्म शुद। बहुत अच्छे। जब यीशु मसीह ने वो काम जो बाप ने उसके सुपुर्द किया, ठीक है, जब हम तख्लीक कायनात में देखते हैं, कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं, जी, जब खुदा ने आदम और हवा और इबलीस को सज़ा दी, तो इबलीस की सज़ा में ही खुदा ने पहली जो पेशगोई है जी, वो कर दी। उसे कहा था कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। जी बिल्कुल। और इबलीस के सर को कुचलना, इबलीस की सारी काविशों को ख़त्म करना, हाँ जी, ये एक खुदा ने बाप ने बेटे के सुपुर्द काम किया था। वाह, प्रेज गॉड। और इन अल्फाज में जो इब्तदाई अल्फाज हैं जी, उसमें हम कंप्लीटली देखते हैं कि बाप ने बेटे पर इन्हिसार किया है, प्रेज गॉड। पहली बात। और दूसरी बात कि ये एक बड़ा ही हम वाज़े तौर पर जानते हैं कि खुदा ने बेटे को जब ये काम दिया इब्लीस के सर को कुचलने का, तो कहा था कि जो औरत की नस्ल से होगा। वाह, यीशु मसीह शक्ल आदम थे, नस्ल आदम नहीं थे, वाह वाह वाह, वो औरत की नस्ल से हैं। इसे जरा रिपीट कर दें, बहुत बाबरकत आपने फिक्रा बोला है। मैं यीशु मसीह के बारे में ये बता रहा हूँ जी कि तमाम अंबिया नस्ल आदम है, जी बिल्कुल, लेकिन यीशु मसीह शक्ल आदम है, जरूर नस्ल है, आदम नहीं नस्ल है, आदम औरत की नस्ल से हैं। वाह वाह, और ये जो काम है, जब हम इसी यूहन्ना के इंजील 17वें बाब की 4थी आयत को पढ़ते, उसमें लिखा है यीशु मसीह ने बाप से कहा था कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था, हाँ जी, उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया। और इस कलमे को जब यीशु मसीह ने कंप्लीट कर लिया है, हम देखते हैं तख्लीक कायनात में छठे दिन खुदा ने तमाम चीज़ों को मुकम्मल कर लिया था। बिल्कुल, इसमें कंप्लीशन है। जी जी जी, और छठा कलमा भी इस बात की दलील है कि बाप ने 6 दिनों में हर चीज़ को कंप्लीट किया है और बेटे ने छठे कलमे में कंप्लीट किया है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, वाह। और एक ये जो काम था इब्लीस के सर को कुचलने का, उसने फतह मंदाना जो नारा है ऐलान किया, ऐलानिया तौर पर, बिल्कुल ठीक कि ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, फतह कहाँ, बिल्कुल, मौत का डंग खत्म किया और कहा कि मौत फतह का लुकमा बन गई। आमीन। ये यीशु मसीह का इस कलमे का जो खास मकसद है कंप्लीट करने का तमाम हुआ। जी, ये बता दिया कि जो काम मुझे दिया गया तो मैंने पूरा कर दिया है, निजात का काम पूरा कर दिया है। और दूसरा जो हमें अहबार की किताब में 16वें बाब में जो कफारे का काम है, जी, हारून और मूसा को खुदा ने कहा था कि तुम 2 बरे लेना, एक पर उन पर चिट्ठियां डालना, एक पर एजाजील के नाम की और एक पर खुदा के नाम की। बिल्कुल ठीक है। और चूंकि 2 बरे थे उस दौर में, यीशु मसीह एक ही बरा है, 2 बरों का काम कर रहा है। वाह 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 वाह, बिल्कुल। सलीब पर उसने जब ये कलमा कहा कि एली एली लमा शबक्तनी, कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उस बरे का काम है जिसे जंगल में छोड़ा जाता था। बिल्कुल, वो गुनाह जैसे जैसे दूर जाता तो उनका ख्याल था कि हमारे गुनाह हमसे दूर जा रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे मुकद्दस यूहन्ना ही कहता है कि देखो वो खुदा के बरा जो जहान के गुनाह उठा लिया जाता है। सही। ये इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि उसने सारे काम को, जो निजात का काम है, कफारे का काम है, फिदिया और जो उसकी कीमत अदा की जाती है, उसको खुदावंद यीशु मसीह ने मुकम्मल कर दिया। इसलिए उसने कहा था कि तमाम हुआ। प्रेज़ गॉड, वंडरफुल। बहुत शुक्रिया पास्टर वारिस इकबाल, बहुत अच्छे तरीके से फरमा रहे थे। और जो सबसे खूबसूरत आज उनकी बात मुझे लगी कि यीशु मसीह शक्ल इंसान ज़रूर है लेकिन नस्ल इंसान नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यीशु मसीह कलमा खुदा है और कलाम मुजस्सम होकर दुनिया में आया। मुकद्दसा मरियम जो कंवारी थी और वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हमला हुई और फिर इस तरह यीशु मसीह दुनिया में आए। तो अभी मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब पास्टर शहबाज याकूब साहब,
ایف جی چرچ سے آپ کا تعلق ہے، نوجوان پاسٹر ہے۔ بھائی صاحب چھٹا کلمہ خدا نے کہا تمام ہوا، بھائی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی، آپ اس میں ذرا اضافہ فرمائیے گا۔ چھٹا کلمہ جس میں یسوع مسیح نے اپنے الفاظ کو بیان کیا کہ تمام ہوا، اس کا اردو میں مطلب ہے تمام ہوا، انگلش میں اس کو فنشڈ بھی کہتے ہیں، بالکل، لیکن ایک اس کا اور ترجمہ ہے دی اینڈ، یعنی اس کا اختتام ہو چکا ہے۔ اور اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے پادری صاحب نے بیان کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح کی زندگی کا اختتام ہو رہا ہے، نہ اس کی موت ہو رہی ہے، یہ کوئی دنیا کی بات یہ بھی جان لینا چاہیے جی، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ ایک ٹینس ہے، جملہ ہے، چونکہ یونانی زبان ایک بہت وسیع زبان ہے، صحیح۔ اور یونانی جو علماء تھے یا اسکالرز تھے، ان کے اندر یہ خاصیت یا خوبی تھی، وہ بہت بڑی بات کو چند لفظوں میں مختصر یا ایک جملے میں وہ بیان کر دیتے۔ تو یہاں پر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ہوا، تو یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہیں، اس کی معنی کی جو تشریح ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، ورڈ سٹڈی ہے اس کی تھوڑی سی، کہ یہ ایک ٹینس ایسا ٹینس ہے جو فعل مطلق ہے، ماضی مطلق، مکمل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک فعل ہے، کام ہے۔ اور یسوع مسیح یہاں پر جب کہہ رہے ہیں کہ تمام ہوا، تو اس کا تعلق اس کی جسمانی زندگی یا موت سے نہیں ہے، بلکہ کام سے ہے۔ کام کیا ہے؟ اور وہ کام جو یہ لفظ واحد صیغہ ہے، یعنی ایک کام کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کام ہے نجات کا۔ پرائز گاڈ۔ یعنی جس کام کے لیے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنا پڑا، تجسم لینا پڑا، اس کام کی تکمیل کو مکمل کرنے کے لیے یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ تمام ہوا، اور وہ نجات کا کام ہے۔ اور اس لفظ کے حوالے سے دو چند باتیں اور بھی ہیں جی، جن میں پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کا اینڈ ہو رہا تھا، مر رہے ہیں، لیکن اصل میں یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اے باپ، جو تو نے مجھے کام دیا تھا یا ذمہ داری سونپی ہے، اس کام کو میں نے پورا کر دیا ہے اور مکمل کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پرانے دور یا ماضی کی طرف اشارہ ہے، اور وہ دور یا ماضی پیدائش کی کتاب سے شروع ہوتا ہے، جب انسان نے گناہ کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک اور بھی مطلب ہے، وہ یہ ہے مکمل تابعداری، جیسے پادری صاحب نے بیان کیا، مکمل ادائیگی ہے۔ اردو کے لیے ایک بڑا اچھا لفظ جو مجھے ملا وہ ختم شد، جس کا انگلش میں ترجمہ ہے اینڈ۔ کسی کام کا مکمل ہو جانا، کسی مشن کی تکمیل پا جانا۔ جی، اس کا ایک اور بڑا اچھا مطلب ہے ٹیکس پے کرنا، ادا کر دینا، ادائیگی، واجب الادا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جی واجب الادا ہے۔ ایک اور مطلب ہے اس کا کہ عوضی بن کر کسی کی قیمت ادا کر دینا۔ جیسے انسان گناہ گار تھا، اس نے گناہ کیا، جی، باغ عدن سے اس کا آغاز ہوا، جی، اور اس کو آزاد کرنے کے لیے گناہ سے بہتیرے خدا کے بندے، انبیاء کرام، بالکل، اور بہت سارے طریقے تھے شریعت میں، ہم دیکھتے ہیں قربانیاں تھیں، بہت کچھ تھا، برے کا ذکر کیا گیا۔ بالکل، لیکن اس کے لیے ایک ایسی کامل قربانی کی ضرورت تھی، ایک ایسے شخص کو عوضی بننا تھا، وہ کوئی دنیا سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ قربانی دینے کے لیے اس شخص کو ہونا تھا جو کامل خدا ہو اور کامل انسان ہو۔ آمین۔ تو کامل انسان یسوع مسیح بن کر آیا، اور خدا اور انسان کے درمیان وہ عوضی بن گیا، اور اس کو اس گناہ سے نجات بخشی جس کے لیے کوئی بھی اس کو چھڑا نہیں سکتا تھا۔ اور ہم اور زیادہ اس کے میننگ کو دیکھیں، جی، اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا کام جو مکمل ہو چکا ہے، اور اب اس میں کسی اور کام کی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی یسوع مسیح نے جب نجات کا کام جی، صلیب پر قربان ہو کر دیا ہے، تو وہ پورا ہے، تو وہ پورا ہے، وہ نہ اس میں کم ہے نہ اس میں زیادہ ہے، اور کئی لوگ اس میں زیادہ اور کم کرنے کی کوشش، وہ پورا ہے۔ اب اس میں جی،
کسی اور شخص کو اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اور کیوں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی کیونکہ کفارے کا، نجات کا جو قیمت ہے وہ کوئی سونا چاندی نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ اس کی قیمت کم ہو جائے، اس کی زیادہ ہو جائے، بالکل. بلکہ اس کی قیمت یسوع مسیح کا خون ہے، جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں جو قیمتی جواہر ہیں یا اس طرح کے سونے چاندی ہیں ان سے بھی کہیں قیمتی ہے. جی جی بالکل. اور جب وہ قیمتی ہے تو بار بار ہی نہیں بلکہ ایک ہی بار قربان ہونے سے اس کی جو نجات ہے وہ آج بھی مل رہی ہے. اگر ہم یسوع مسیح کے یوحنا کی انجیل میں سے دیکھیں تو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اے باپ، جو کام تو نے مجھے دیا تھا جی میں نے اس کو تمام کر دیا ہے تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو سکے. پھر کرنتھیوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ لکھا ہے کہ اب تم اپنے نہیں ہو قیمت سے بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. قیمت سے خریدے ہوتے ہوئے ہمیں اس کلمہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ انکرج رہنا چاہیے، ایمان میں مضبوط رہنا چاہیے. یہ کلمہ نجات کی تکمیل ہے، تکمیل ہے. بالکل. اور یہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے ہمارے لیے باعث برکت ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ پاسٹر شہباز یعقوب صاحب نے بہت اچھی بات کی. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح مر رہے تھے، ان کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا تھا، جبکہ ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ کام جو باپ نے بیٹے کے سپرد کیا اس کو وہ مکمل کر رہے تھے. اور جس طرح لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا اسی لیے یہ ظاہر ہوا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. تو خدا ہم کی شکر گزاری ہو ان ساری باتوں کے لیے جو پادری صاحب کے وسیلہ سے ہم نے سنی ہے اور آپ تک پہنچی ہے، اور یقیناً آپ برکت کو حاصل کر رہے ہیں. پاسٹر نثار اسلم صاحب بھی موجود ہیں. ہم چھٹے کلمے کے تعلق سے ان سے بھی سیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے جب فرمایا تمام ہوا، کام کی تکمیل ہو گئی، مکمل ہو گیا، نجات کا کام پورا، جیسا میں پادری صاحب کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا کہ کئی لوگ اس میں اضافہ کرتے ہیں یا اسے کم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یسوع نے صلیب پر جب کہا تمام ہوا تو پوری نہ کم نہ زیادہ بلکہ پوری قیمت ادا کی ہے. پاسٹر نثار سے بھی اس حوالے سے جانیں گے. جی بادشاہ. بہت شکریہ بادشاہ صاحب. جی ویلکم. خدا آسمانی باپ کے شکر گزار ہے آج کی ساری اس گفتگو کے لیے، خدا کے خدام کے لیے. جی بڑی خوبصورتی سے ان باتوں کو وہ بیان کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں کچھ بیان کروں، جی ایک بات میں تمام ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں جی کہ یہ جو کلمہ ہے، چھٹا کلمہ، یہ فتح مندی کا کلمہ ہے. آمین. اور اگر یہ فتح مندی کا کلمہ ہے تو خدایا یسوع مسیح کی مصلوبیت کو کسی اور رنگ کی طرف لے کے نہ ہاں، لوگوں نے اس کو مرثیہ اور دکھ اور غم اور اس طرح سے لوگ کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے، جس طرح بھی بیان کر رہے تھے کہ نہ کم ہے نہ زیادہ، بالکل پوری قیمت مکمل ہے. ہاں جی. سو دکھ ہے اس بات کا کہ بہت سارے ایسے خادمین جو یسوع مسیح کے کفارہ کو کسی اور طرف یا کسی اور سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو بڑا دکھ ہے ان باتوں کے لیے، اور ہم دعا گو ہیں کہ خداوند ان کی عقلوں کو روشن کرے، وہ کلام مقدس کی سچائیوں کو جانے، یسوع مسیح کے کفارے کا برملا اقرار کرے. اس کے علاوہ اور کوئی نجات دہندہ نہیں ہے. آمین آمین. سو جس طرح کہ ابھی پیسہ بیان کر رہے تھے کہ گریک کے اندر جو اس کا ترجمہ ہے مکمل ہونا اور پوری ادائیگی ہے، یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں. اور میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع المسیح وہ ہستی ہے جو بشری جامہ لے کے زمین پر ہماری نجات کے لیے آیا، اور ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ یسوع بشری جامہ لے کے میرے اور آپ کے بلکہ پوری کائنات کے لیے زمین پر آیا. وہ موا ہمارے گناہوں کے لیے، اور تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. ہمیں ان باتوں کو بھولنا نہیں، اور اگر ہم یاد رکھیں گے تو پیسہ میرا ایمان ہے کہ ہم کبھی بھی یسوع مسیح کی مصلوبیت کو کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جوڑیں گے، کبھی بھی کسی اور طرف نہیں ہم جائیں گے. کیونکہ یسوع مسیح نے علانیہ کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ ایک راہ میں ہوں، اس نے جو کہا کہ راہ یعنی میرے سوا اور کوئی نہیں، باپ تک جانے کا واحد راستہ میں ہوں. اور چھٹے کلمے میں بہت ساری باتیں ہیں، اور یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ جو لاسٹ 7 ورڈز آف جیزس کرائسٹ ہے، یہ ایک مکمل تعلیم ہے. اس کے آغاز میں جو معافی ہے، اور اس کے بعد ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک اتھارٹی ہے
پھر ایک خاندان ہے، جی اور پھر اس طرح یہ جو ہے ایک مکمل تعلیم ہے. اگر کوئی اس کو سمجھ لیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے ایک مکمل ہے، اس میں کبھی یعنی کسی چیز کی کوئی بھی ادھورا پن نہیں ہے، ادھورا پن نامکمل نہیں ہے، وہ نامکمل بالکل نہیں ہے. اور چھٹے کلمے کا بھی مطلب یہی ہے کہ یہی وہ ہے کہ وہ مکمل ہو رہا مکمل ہے. ہاں جی، جس طرح پائی صاحب نے کہا کہ 6 عدد جو ہے یعنی 6 کا عدد جو ہے انسانیت کا عدد ہے، خدا نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا کام اور یہاں مکمل پہ ہاں جی مکمل ہو رہا ہے کام. اور میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ یسوع مسیح کو جب فقی فریسیوں نے ایک منصوبے کے تحت پھنسانے کی کوشش، پھنسانے کی کوشش کیا، پکڑا، جی تو 6 ٹرائل جو ہیں وہ یسوع مسیح کے اوکے یعنی کہ انہیں 6 ٹرائل میں سے گزرنا پڑا. اور پہلے جو 3 جو ٹرائلز ہے، جو عدالت ہے، وہ مذہبی لوگوں نے کی. اور پھر یہ تینوں جو ٹرائل پہلے مذہبی ٹرائل ہوئے، اس میں یسوع مسیح کو انہوں نے جو ہے وہ گلٹی قرار دیا. لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو اتھارٹی ہے، جو پینتوس پلاطس ہے، ہیرودیس ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس میں کوئی ایسا گناہ نہیں ڈھونڈتے یا نہیں پاتے جس سے یہ مسلوب کیا جائے. جی سو فسا کے برے کے لیے بھی ضروری یہ تھا کہ وہ بے عیب ہو، اور جو اتھارٹی ہے وہ اعلان کرے کہ یہ بے عیب ہے. بالکل. اور ہم اس کو جب دیکھتے ہیں کہ جب ہم ابھی ایسٹر سے پہلے ایک سنڈے ہم مناتے ہیں جسے ہم کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں، پام سنڈے کہتے ہیں، اس دن سے لے کے جمعے تک جو دن بنتے ہیں وہ تقریباً 4 دن بنتے ہیں. اور یعنی قانون یہ تھا کہ جب برہ جو فسا کا برہ ہے اسے اگر ذبح کرنا ہے تو 4 دن اس کے ٹرائلز ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اور اسے چیک کیا جاتا تھا، ایگزامن ہوتا تھا، اسے چیک کیا جاتا تھا، یہ بولتا ٹھیک ہے، یہ چلتا ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا نقص تو نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ اٹ از فنشڈ، کہ مکمل ہوا، تمام ہوا، سو یہ اسی بات کو جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. بالکل کہ جو میرا ٹرائل تھا، جو میرے ایگزامن تھا، وہ مکمل ہو رہا ہے. اور مکمل ہوتے ہوئے جو اتھارٹی ہے وہ آپ دیکھیں پینتوس پلاطس نے پانی لیا، اس میں ہاتھ دھو کے کہا، اور ہاتھ دھو کر کہتا ہے کہ یہ بے عیب ہے. اور میرے اور پوری بنی نوع انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ایک بڑا فضل ہوا کہ بے عیب برہ، جسے یوحنا کہتا ہے دیکھو جہاں کا برہ، وہ جہاں کا برہ اور بے عیب برہ ہے، جس کے لیے اتھارٹی اعلان کرتے ہوئے برملا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی ٹرائل کرنے والے لوگ تھے، سردار کاہن تھے، فقی فریسی سارے جمع تھے، وہ سارے ان باتوں کو سن رہے ہیں کہ اس میں عیب نہیں ہے. اور کامل قربانی بھی وہی ہے، اور یہ نعرہ بھی وہی لگا سکتا ہے جو کامل. بہت شکریہ. اٹ از فنشڈ. پریز گاڈ. تھینک یو پاسٹر نثار اسلم صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی کہ یسوع مسیح خدا کا بے عیب برہ ہے. نجات وہ دے سکتا ہے جو خود لاخطا ہے، اور یسوع مسیح نے دنیا کے طاقتور مذہب یہودیت کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ کون مجھ پر گناہ ثابت کرے گا. وہ لاخطا تھا، اسپاٹ لیس تھا، بے عیب تھا. ناظرین، ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہماری خلاصی جو ہے وہ فانی چیزوں یعنی سونے چاندی اور بیلوں، بچھڑوں اور بکروں کے لہو سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح جو خدا کا بے عیب برہ ہے اس کے پاک لہو سے ہوئی، اور اس لیے لکھا کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو. آج ہم یسوع مسیح کے چھٹے کلمے پر غور کر رہے ہیں جو صلیب پر انہوں نے فرمایا کہ تمام ہوا. گفتگو جاری رہے گی کیونکہ ابھی ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے. آپ کہیں نہ جائیے گا، اگر جاتے ہیں تو جلدی آ جائیں کیونکہ بہت زبردست ٹاپک ہے، بہت زبردست گفتگو ہے. یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے چھٹا کلمہ آج کا موضوع ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. گاڈ بلیس یو. Prince of Peace, Prince of Peace.